بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. معزز سامعین، میرے مشفق اساتذہ کرام اور حضرات حکم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ندوۃ الشباب کے زیر اہتمام مسلمانوں کے شان ماضی اور آج کے ہندوستان کے عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، جب سرزمین حجاز پر اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس کی ضیاء پاش کرنوں سے سارا عالم منور ہوا، اور ہمارا ملک بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو اس ہزار رحمت و بصیرت سے عہد صحابہ میں بے ضیاء ہوئے۔ ہمارے ملک کے بدھ قدے میں توحید کی اسلامی دعوت سب سے پہلے عرب تاجر لے کر آئے، اور عرب اور ترک ایرانی اپنی نسلی جغرافیائی اور ملی خصوصیات کے ساتھ یہاں آئے اور یہاں کے باشندوں کے ساتھ گل مل گئے۔ عزیزانی گرامی قدر، جب اس ملک میں اسلام کے قدم آئے تو اس کے اندر علم و تہذیب بھی تھی اور مسئلے کی زندگی بھی، جو زبان و کلچر، قوم و نسل اور قومی عادات و خصائص کا پابند نہیں۔ دیکھنے والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اسلام کی خمیر میں ایک ایسی باطنی قوت پوشیدہ ہے کہ جو قابل صلاحیتوں کو جگاتی ہے، ذہانت کے خشک صوتوں کو روانی بخشتی ہے، اور انسانی صلاحیتوں اور طاقتوں کو انسانی فلاح و بہبودی کے لیے استعمال کرنا سکھاتی ہے، اور ان نوعین انسانوں کی شکلوں میں ان کو محبت کرنے والے بھائی، شفیق استاد، خیر خواہ حاکم، آزمودہ کار منتظم، ماہرین فن کاریگر اور بلند پایہ عالم مدانشور مل جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اس کے بعد اس ملک میں ایک نیا تہذیبی فکری علمی دبستان وجود میں آیا کہ جس نے ہزاروں کی تعداد میں ماہرین فن اور ارباب فضل و کمال پیدا کیے کہ جنہوں نے علم کے نئے عالم سے اس ملک کو روشن کر دیا۔ اور اس کے بعد مسلمان سن عیسوی 1857 کی جدوجہد میں ناکامی سے زخم خوردہ اور برطانوی وبا سے دہشت زدہ اپنے آپ کو ایسی جوازات تازہ دم ابھرتی ہوئی زندگی اور جوش جوانی سے ابھرتی ہوئی مغربی تہذیب کے سامنے اس طرف آیا کہ درمیان میں کوئی حجاب نہ تھا۔ مغربی تہذیب ان پر خار کھائے ہوئے تھا۔ وہ مسلمانوں کو اپنا حریف اور اسلام کو اپنے گیم کے مقابل کا گیم سمجھتا تھا، مگر مسلمان مغربی تہذیب کے طوفانی الغار کے سامنے کہیں زیادہ ثابت قدم، سخت جان، ناقابل تسخیر اور اپنی اسلامی شخصیت اور معانی دولت کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ اس زمانے میں ظہیر مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے مغربی تہذیب اور مغربی اقتدار کے مرکز کا رخ کیا اور وہاں کی اعلیٰ یونیورسٹیوں اور اعلیٰ کالجوں سے تعلیم حاصل کی، اور انگریزی ادبیات میں بصیرت اور انگریزی تحریر و تقریر میں اہل زبان کی قدرت حاصل کی۔ معزز سامعین، اس کے بعد حالات نے کروٹ لی اور ایک نیا رخ اختیار کیا جو ملک اور اہل ملک کے لیے خوشنما پل تھا، اور ہندوستانی مسلمانوں کو ایک نیا تجربہ پیش آیا، اور وہ آزادی زندگی کا تجربہ تھا کہ جس کے اول میں علم بردار اور اس کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے یہی مسلمان تھے، اور یہ غیر ملکی اقتدار سے ملکی اقتدار کی طرف منتقلی کا تجربہ تھا کہ جس میں نیا دستور مرتب ہوا، نئے قوانین وضع کیے گئے، اہل ہند کو ایک نئے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر کئی بار فرقہ نے رجحان نے سر اٹھایا، مگر اس ملک کے مسلمان پوری خودداری کے ساتھ ہندوستان میں رہنے کا عزم مسلمان کر چکے تھے، مگر افسوس آج مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی تاریخ کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کی شناخت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ سارا کھیل اس حکومت کی نگرانی میں کھیلا جا رہا ہے جو صرف حکومت نہیں، ایک نظریہ ہے جو ملک کے خوشگوار ماحول کو متعطل کرنا چاہتا ہے، اس کی گندا جمنی تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے، اور ایک مطلق العنان حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے تحت ملک کے دستور میں رد و بدل کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو خوف و خاموشی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔
جہاں قرآن پڑھنے والا دہشت گرد ٹھہرتا ہے، جہاں داڑھی والے اور نقاب والے پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ اے ہندوستان والوں، میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کا ہر قدم ظلم پر مبنی ہے، مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اقتدار کے ایوانوں میں ایک ایسی سوچ پروان چل رہی ہے کہ جو ہندوستان کو اکثریت کے رنگ میں رکھنا چاہ رہی ہے، اور اس سوچ کی خوشبو بلکہ دعا ہمیں میڈیا کی زبان میں، تعلیم کے نصاب میں اور سڑکوں کے ہجوم میں محسوس ہوتی ہے کہ آج ہندوستانی مسلمان خوف کے بادلوں تلے جی رہا ہے۔ کبھی اس کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں تو کبھی اس پر مشکوک نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں۔ معزز سامعین، مگر یہ نہیں کہتا کہ اب میں اپنے آخری اشعار پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ملے گی منزل مقصود ہمیں ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہمیں ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے کہ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔